یعنی ترمیم میں کیا اسی خواب کو دوبارہ سے ایک دفعہ اجاگر کیا جا رہا ہے اور اسی وجہ سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا بھی نام دوبارہ سے منظر عام پر آ رہا ہے؟ وہ عادل صاحب انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ وین یو ہیو اے ہیمر ان یور ہینڈ سو ایوری تھنگ لکس لائک اے نیل. تو آپ کو جو ہے نا ہاتھ میں ہتھوڑا ہو تو ہر چیز کیل نظر آتی ہے اور آپ اس کو تو یہ دو تہائی اکثریت کا جو ہتھوڑا موجودہ حکومت کے ہاتھ میں تھمایا گیا ہے تو اب اس ہتھوڑے کو یہ استعمال کرنے پر مجبور ہے. اس میں ہم دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم میں جو کچھ انہوں نے کیا اور جس طریقے سے دو تہائی اکثریت حاصل کی تو کہاں ایک حکومت پہ الزام تھا کہ اس نے مینڈیٹ چوری کیا اور اس کے پاس 17 سیٹیں نہیں ہیں اور کہاں اسی حکومت کو دو تہائی اکثریت بنا کے دے دی گئی اور اس نے ایک آئینی ترمیم بھی کر لی. تو یہ حکومت تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی کہ بھئی ہمارے پاس دو تہائی اب آ گئی ہے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اور پھر جتنے ان کے غلط کاریاں ہیں یا جو کام تھے ان کو تحفظ دینا 26ویں آئینی ترمیم میں حکومت کافی حد تک اس میں کامیاب ہو گئی. اور جنرل مشرف کے 3 نومبر کے فرمان کی طرح 26ویں آئینی ترمیم کا بھی جو بڑا ٹارگٹ تھا وہ عدلیہ تھی. اور شاید اتنا نقصان اس 3 نومبر کے فرمان نے نہیں کیا ججوں کو گھر بھیج کے کہ جتنا نقصان ججوں کو عدالتوں میں رکھ کر جو ہے ان کو استعمال کر کے اب کیا گیا ہے. تو 26ویں آئینی ترمیم سے جو سب سے بڑی عدلیہ میں تبدیلی آئی ہے وہ یہی آئی ہے کہ جو ایگزیکٹو ہے اس کا عدلیہ پہ کنٹرول بڑھ گیا ہے. ایگزیکٹو کی عدالتی معاملات میں مداخلت بڑھ گئی ہے اور جس کی جو بہترین مثال ہے وہ یہ جوڈیشل کمیشن ہے جس کے اندر پارلیمنٹیرینز کو بٹھایا گیا ہے, حکومت کو عددی اکثریت دے دی گئی ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اب ججوں کے اندر ایک سوچ میں بھی تبدیلی آئی ہے. ایک تو ڈھانچہ بدل گیا نا عدالتی تعیناتیوں کا اور بینچوں کی تشکیل کے حوالے سے چیف جسٹس کو بالکل ہی بیکار کر دیا گیا ہے اور چیف جسٹس اب ایک سیریمونیل ہیڈ رہ گیا ہے جو کہ سیریمونیز اور تقریبات میں ہی اب وہ نظر آتا ہے تصویروں میں اور پریس ریلیزوں کے اندر. مگر اس کے ساتھ ساتھ ججوں کی سوچ بھی بدل گئی ہے. ججوں کے اندر ایک لالچ کا عنصر آ گیا ہے. جو وکلا ہیں وہ اپنی تعیناتی کے لیے اب باقاعدہ لابنگ کرتے ہیں اور خاص طور پہ جو پالیٹیشنز ہیں وہ اور جو وکلا جوڈیشل کمیشن کے اراکین ہیں وہ بھرپور انداز سے جوڈیشل کمیشن کے اندر ان کو جو ایک ایک ووٹ دی گئی ہے اس کا استعمال کر رہے ہیں اور آئے دن ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. اور لالچ اور سوچ یہ آ گیا ہے کہ پہلے جو سینئر ترین جج ہوتا تھا اس کو ایک گھمنڈ ہوتا تھا, ایک غرور ہوتا تھا کہ بھائی مجھے تو کوئی نوکری سے نکال نہیں سکتا, میں نے تو اپنی باری پہ چیف جسٹس بن جانا ہے, مجھے کیا ضرورت ہے کسی حکومت کو فیور کرنے کی. اس کو اپنی عزت اور ساکھ اور لیگیسی کی فکر ہوتی تھی. مگر اب کیا ہے, اب جو ہے وہ چیف جسٹس بنانے کے لیے ہائی کورٹ سے 3 ججز جو ہیں وہ لیے جائیں گے اور ان 3 میں سے کسی کو بنایا جا سکتا ہے. تو ایک سے زائد جج کو دانہ ڈال دیا گیا ہے جس سے ایک مقابلہ ہوگا, جس سے جب مقابلہ ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ ججز جو ہیں ایسے فیصلے کریں گے کہ اپنے آپ کو وہ چیف جسٹس بننے کی ریس ایک میں ڈیمونسٹریشن ہم نے دیکھا ہے جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کے اپوائنٹمنٹ. ایگزیکٹلی آپ جسٹس یحییٰ آفریدی کی اپوائنٹمنٹ کو دیکھ لیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ساتھ جو 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں ہو رہی ہیں تو یہ تو ہماری سپریم کورٹ کے لیے بھی میں سمجھتا ہوں انتہائی شرم کا مقام ہے کہ جو آئینی ترمیم جس کے خلاف آئینی درخواستیں سپریم کورٹ میں ابھی پینڈنگ ہیں وہ ابھی اس کے اوپر کوئی سماعت نہیں, کوئی ہیرنگ نہیں اور ہم سن رہے ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی باتیں. آپ یہ دیکھیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ کے بہت سے فیصلوں کو غیر مؤثر کیا گیا جس میں 12 جولائی کا بھی ایک فیصلہ شامل تھا. اسی طرح اب 27ویں آئینی ترمیم کو لا کے جو 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف آئینی درخواستیں ہیں ان کو بھی غیر مؤثر کرنے کی کوشش کی جائے گی. ایک نئے سرے سے جو ہے یہ نئی بحث چھڑ جائے گی. اب 27ویں ترمیم میں ہوگا کیا؟ 27ویں ترمیم مجھے لگتا ہے یہ بالکل اس پاناما کیسز کے والیوم 10 کی طرح ہے جس کا شور چرچا بہت تھا اور جو نون لیگ کو دباؤ میں رکھنے کے لیے جس کو بھرپور انداز سے استعمال کیا گیا مگر آج تک وہ والیوم 10 کا اندر کیا تھا کچھ بھی پتہ نہیں. لیکن نون لیگ اس والیوم 10 سے گھبراتی بڑی ہے کیونکہ نون لیگ جو ہے اب تو حکومت ہے نا نون لیگ کی, اب تو نیب بھی ہے. تو مجھے تو لگتا ہے کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی ابھی حالت یہ ہے کہ وہ ابھی بھی اگر والیوم 10 مانگیں گے نا تو نیب کے جو جنرل صاحب کہیں گے جاؤ کام کرو بھائی, تمہارا اس سے کیا تعلق ہے. تو مطلب ابھی بھی نون لیگ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ والیوم 10 کے حوالے سے عوام کو اعتماد میں لے سکے, پریس کانفرنس کرے کہ یہ ہے وہ والیوم 10, یہ ہے وہ جعلی ڈاکومنٹ جس کو وہ اس وقت جعلی کہتے تھے.
تو آج تک نون لیگ کی طرف سے کتنا عرصہ ہو گیا حکومت میں والیوم ٹیٹ کے بارے میں. بہرحال میں جو بات کر رہا تھا کہ اب 27ویں ترمیم کا بھی اسی طرح ہوا کریٹ کیا گیا ہے, اور اس کا 27ویں ترمیم ہونے کے بعد کوئی اثر ہو نہ ہو, لیکن اس ہوا جو کریٹ کیا گیا 27ویں ترمیم کا, اس سے ججز مزید دباؤ میں آ گئے ہیں, مزید پریشر میں آ گئے ہیں. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو الیکشن ٹرائبونل کے کیسز ہیں آج تک ان کا فیصلہ نہیں ہو رہا. ہائی کورٹ میں عمران خان کی سزاؤں کے خلاف جو اپیلیں ہیں وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ میں جو 26ویں آئینی ترمیم کی درخواستیں ہیں وہ نہیں لگ رہی. آئینی بینچ کے سربراہ امین الدین خان ریٹائر ہونے والے ہیں, وہ نئی نوکری کی تلاش میں ہوں گے نومبر کے بعد, تو وہ بھی جو ہیں بڑے سلو چل رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ 27ویں ترمیم کا جو ہوا ہے اس سے ہماری عدلیہ کو مزید ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے اور دباؤ میں لایا جا رہا ہے, تاکہ یہ جو موجودہ حکومت ہے اور یہ جو نظام ہے جس کو آپ خواجہ آصف ہائبرڈ نظام کہتے ہیں یہ چلتا رہے. لیکن ایک چیز اس میں بڑی امپورٹنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عدلیہ ہے وہ بالکل ہی ایک طریقے سے غیر مؤثر ہو چکی ہے. چیف جسٹس بالخصوص